السلام علیکم، میں محمد عبداللہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور کرونا وائرس اور اس کی احتیاطی تدابیر۔ کیا اسلام ہمیں احتیاط کی اور بیماری سے بچنے کی تدابیر سکھاتا بھی ہے؟ کیا اسلام کے اندر وبا کے پھیل جانے اور مرض کے متعدی ہو جانے کے بارے میں کچھ تعلیمات ملتی بھی ہیں یا نہیں؟ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اسلام صفائی اور طہارت والا مذہب ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اس جیسی طہارت اور صفائی کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام میڈیکل سائنس سے بھی زیادہ ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا اور صحت بخش رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رہنے سہنے کے مقام کو صرف صاف ستھرا رکھنے کی اسلام کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے۔ صحت عامہ اور صفائی و احتیاط سے متعلق اسلام کا جو نظریہ ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دین اسلام میں صفائی و طہارت اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، خدا نے قرآن کے اندر سورۃ توبہ میں فرمایا، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ شریعت کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، فقہ کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، احادیث کی کتابیں پڑھ لیں، سب کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں عبادت سے پہلے طہارت ضروری ہے، طہارت کا اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے اور وہ تمام اعضاء دھوئے جائیں جہاں مٹی، دھول، پسینہ اور گندگی لگنے کا گمان ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو اور کپڑے بھی پاک صاف ہوں۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح اسلام عبادت کے علاوہ میڈیکل سے بھی زیادہ صفائی اور بیماریوں سے بچنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، متعدی بیماریوں سے بچاؤ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعن الممرض علی المصح، جو بیمار اونٹ ہے اس کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر آؤ، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے علیحدہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ بیماری ان میں نہ پھیل جائے۔ اس حدیث کی وجہ سے متعدی مرض میں مبتلا مریضوں کو عام لوگوں سے الگ رکھا جانا عین شریعت کے مطابق ہے، جس کو آج کل کی زبان میں قرنطینہ سینٹر کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جذامی شخص سے اس طرح بھاگو جیسے کہ شیر سے لوگ بھاگتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرو۔ متعدی بیماری سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزے کے فاصلے سے بات کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مسند احمد میں اس کی روایت موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جسام زدہ مریضوں پر زیادہ دیر نظر نہ ڈالو، جب ان سے بات کرو تو ایک نیزے کا فاصلہ رکھ کر ان سے کے درمیان بات کرو، کیونکہ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے اور جب چھینکتا ہے تو اس کے چھینٹے نکلتے ہیں جس میں جراثیم ہوتے ہیں، جب مخاطب کے اوپر پڑیں گے تو مخاطب کو بھی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ متعدی بیماری میں مبتلا مریضوں کو عام لوگوں سے الگ رکھنا یہ بھی عین شریعت ہے۔ اسی لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پہلے ہی فرما دی تھی، لیکن ہماری کم نظری کے کچھ لوگ ایسے ہیں پھر بھی سمجھتے نہیں۔ اسی طرح بیماری کے پھیلنے سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر وبا زدہ علاقوں میں جانے اور وہاں سے بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں سرحد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام کے اندر وبا پھیل چکی ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے حدیث بیان کی، رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں جاؤ نہیں، اور جہاں تم موجود ہو اس جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں۔ وبا میں طاعون، ہیضہ، کورونا تمام چیزیں وبا اور وائرس وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں جن سے احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیماری کے متعدی ہونے اور اس سے بچنے کے لیے ان تمام احادیث کی تائید کے باوجود بھی آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے متعدی ہونے کے قائل نہیں ہیں، بیماریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو ایک غیر شرعی عمل سمجھتے ہیں۔ یہ کم علمی ہے۔ لا ادوا سے متعلق بیماری کی نفی نہیں ہوتی، متعدی بیماری کی نفی نہیں ہوتی، یہ تمام احادیث صحیح ہیں، ان کو کوئی تضاد نہیں ہے۔ لا ادوا والی حدیث میں جاہلیت کی اس
عقیدے و خیال کی تردید کرنا مقصود ہے کہ بیماریوں کے پھیلنے میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پر پھیلتی رہتی ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے تحت متعدد امراض سے نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری احادیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی جمہور علماء کا مسلک اور اسی کو اختیار کیا گیا ہے، کرنا چاہیے بھی۔ اللہ ادب والی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی، بلکہ مرض ہی کو علت حقیقی سمجھنے کی ترغیب کی گئی۔ اس لیے وبا اور مرض سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت ہے۔ اسی طرح زبان سے سلام کرنا اصل سنت ہے، ہاتھ ملانا اور نہ ملانا سنت، دونوں ثابت ہے سنت سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا وفد آیا، ثقیف کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہم نے بالواسطہ تمہاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ جو جذام کا مریض بیعت کرنے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے ہی واپس بھیج دیا، بس بیعت ہو گئی، واپس چلے گئے، یعنی احتیاط اختیار کی، وہ قریب آئے گا، عین ممکن ہے کہ اس کی بیماری ہمیں بیمار کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کے طور پر ہاتھ نہ ملانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے پیشاب بیٹھ کر کرنا سنت ہے، لیکن عذر کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح عذر کی حالت میں ہاتھ نہ ملانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مرض کی یا عذر کی حالت میں چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ السلام۔